वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जो बहुत देर जिस चीज़ का हम कह सकते हैं इंतज़ार किया, क्योंकि इतनी दफ़े हमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, अब हो रहा है, अब नहीं हो रहा, अब NOC नहीं मिला, अब किसी और वजूहात पे उसको पोस्टपोन कर दिया। फाइनली गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया। ये बहुत अहम जलसा, या इसमें बहुत दिलचस्पी इसलिए भी थी क्योंकि पिछले साल 9 मई के वाक़यात के बाद गालिबन ये इस जमात का दूसरा जलसा है और खैबर पख्तूनख्वा से बाहर पहला। और जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी 2-3 दफ़े इसकी तारीख़ रखी गई और फिर तब्दील की गई। इस दफ़े भी इसीलिए शायद बहुत से लोगों को यकीन था कि ये जलसा नहीं हो पाएगा, मगर फिर हुआ। इस जलसे से पहले पूरा इस्लामाबाद जो था उसको सील किया हुआ था, हर जगह पे कंटेनर्स रखे थे। बावजूद इसके कि जलसा जो था वो इस्लामाबाद शहर से हम कह सकते हैं कि काफ़ी दूर एक मुकाम पे था। NOC का एक तरफ अगर मसला रहा तो पिछले दिनों में बहुत जल्दी में पार्लियामेंट ने कानून साजी भी की इस्लामाबाद में जो गैदरिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स के हवाले से, और उसके बाद जो इजाज़त मिली पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को इस जलसे की वो 4 से 7 बजे शाम तक मिली। डेडलाइन के ऊपर इतना ज़ोर इस दफ़े पुलिस की तरफ से दिया गया जो माजी में तो कम ही देखने में मिला है। ये भी बताया गया जब 7 बज गए कि झड़पें हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान, और पुलिस की तरफ से शेलिंग भी की गई, मगर जलसा जो था वो रात गए तक चलता रहा। अब ये जलसा अच्छा था, कामयाब था, नहीं था, बहुत लोग आए, कम लोग आए, ये तो एक ऐसी बहस है जो गालिबन किसी भी जमात का किसी भी शहर में जलसा हो तो उस पर बहस रहती है। जिस जमात का जलसा होता है उनके ख्याल में इससे बड़ा जलसा कभी हुआ नहीं, और जो उनके राइवल्स होते हैं उनके ख्याल में इससे गैर कामयाब या कहें या नाकाम जो जलसा है वो भी कभी नहीं हुआ। इस जलसे में भी अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम दी जो एक कदगनें लगाई गई और उसके अलावा जो जलसे की टाइमिंग्स थी या पुलिस के साथ मसाइल, तो 2 तकरीरें जो थीं वो बहुत अहम रहीं। उनमें से एक तकरीर महमूद खान अचकज़ई साहब की थी, जिन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी जेल की रिलीज़ के हवाले से तो बात की ही सही, मगर साथ में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी सलाहियतें हैं और पार्टी का जो डिसिप्लिन है इस हवाले से भी उन्होंने तनकीद की। उनके ख़याल में इतना जो सपोर्ट है उसके बावजूद जो जमात है वो इमरान खान के साहब के लिए की रिलीज़ के लिए जो प्रेशर बिल्ड नहीं कर रही, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस जमात का लैक ऑफ डिसिप्लिन और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है। ये एक तरफ अगर अहम बात थी, तो जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर साहब है उनकी जो तकरीर है उसको लेके तो बहस अब भी जारी है। उन्होंने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की अपनी तकरीर में। उन्होंने ये भी कहा कि NOC हो या नहीं, अगला जलसा जो है वो लाहौर में होगा, मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्होंने मैंडेट चोरों को मुखातिब करके कहा कि हमसे पंगा मत लेना, पंगा लिया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम बांग्लादेश भूल जाओगे। इसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों के लिए भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पे सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी रद्द अमल आया है। बल्कि आज थोड़ी देर पहले ये भी इत्तला आई कि उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने सहाफ़ियों से पार्लियामेंट में गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है। इमरान खान साहब से भी इस हवाले से सवाल किया गया, और ये भी हम कह सकते हैं कि अली अमीन गड्डापुर साहब जो है उन्होंने जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से भी बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। PMLN से भी बहुत सख्त रद्द अमल आया। और आखिर में हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है, और ज़राए से बार बार ये इत्तला आ रही है कि हुकूमती अरकान जो हैं या हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नंबर्स पूरे हैं। शायद यही वजह थी कि आज जो नया जुडिशल साल था उसके आगाज़ पे जो तकरीर की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने, तो उन्होंने वो वाक़या सुना दिया जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन की ऑफ़र हुई थी या उनसे गुफ्तगू की गई थी, और उन्होंने कहा था कि आप अगर उम्र बढ़ा रहे हैं तो वो एक्सटेंशन खुद नहीं लेंगे, बाकी ले सकते हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान साहब और
रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शोहेब शाहीन साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शोहेब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सर, आपके चीफ मिनिस्टर साहब की जो तकरीर है उस पर बहुत तनकीद हो रही है, बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की उन्होंने जलसे के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस? मेरा ख्याल है अभी उसके लहजे और उसकी ज़बान का इस्तेमाल की बात करने की बजाय सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि 6 कोर्ट के आर्डर्स हैं। हमें NOC दिया था जलसा करने का या जलसा ना करने का। सर वो तो मैं हुकूमत से पूछूंगी ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। बात ये है कि हमें 22 अगस्त को ही दे दिया कि ये जी NOC है। 4 दिन पहले हमें एक जगह दी, फिर दूसरी जगह दी। जब हमने स्टेज लगा लिया, कहा नहीं जी आप तीसरी जगह पे चले जाएं। और जहां हम गए हैं जिस जगह पे, जंगल, पानी, बुरा हाल, सब कुछ ठीक है, हमने कर दिया। पुलिस ने हमारे कंटेनर उठा लिए, पुलिस क्रेन का ऑपरेटर ले गया, सब कुछ ले गया। हमें स्टेज नहीं बनाने दिया जा रहा था, लोग उठा लिए। अभी तक लोग जेलों में पड़े हुए हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, तमाम मैक्सिमम थानों में। मैं आपको पूरी फिगर दे रहा हूँ, कल सुबह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है, जो वहाँ जाकर मैं पूरी तफसील दूंगा। मुझे बता दें कि ये पाकिस्तान का कैसा एक जलसे की ऑर्गेनाइजेशन की एक NOC थी, वो भी एक जंगल में जाकर दी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। छोड़ दें, हम कहते हैं जिस जगह पे भी दी, शहर का जलसा होता है, और आज तक वहाँ उस जगह पे जलसा नहीं हुआ। आज तक शाहबाद जब से बना है। तो आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब का मूड खराब था, इसलिए उन्होंने सब तकरीर कर दी। देखें, इन्होंने कहा कि जनाब आपको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा आने का। आपको पता है सारे पैदल चल के आए वहाँ से भी। अब इन्होंने क्या किया, वो हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। जो ट्राले थे ना, जो वहाँ से आनी थी ट्रैफिक मोटरवे से, आमने सामने करके 2 ट्राले खड़े कर दिए, वहाँ से गुजर ना सके। उन्होंने कहा जी पुलिस वाले रात हमें मंडी से उठा के ले आए, चाबी उन्होंने छीन ली। उन्होंने कहा जी हम यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे, रात तक आप यहाँ खड़े रहेंगे। और आप कोई एक तरीका, अच्छा फैज़ाबाद बंद, 0 पॉइंट बंद। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है कि सारे के सारे रास्ते जहाँ एग्जिट भी थे, एंट्री भी थी, बंद भी। उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा हो गया। देखिए, एक बंदे का आप इंटरव्यू, मुझे बता दें, कल हम 4 बजे से ऑनवर्ड हमारा जलसा शुरू होता है। 7 बजे कि जी ये कौन सा कानून में रखा है 7 बजे आपने हर हाल में ख़त्म करना है? भाई आपने जब रास्ते सारे बंद कर दिए, लोग देर से पहुँचेंगे, तो जलसा को आधा घंटा देर से भी हो सकता है। 7:01 में मुझे DC का, मैंने देखा आज है, सहारे में जलसे में था, 7 बज के, मैं मोबाइल बंद था मेरा, 7:01 पे नोटिस आया हुआ है कि जनाब ये है वायलेशन और ये होनी चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, शोएब साहब आप उनसे जवाब भी तो लेने देना, वक्त कम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हुकूमत चाहती है कि ये जलसा ना हो तो ये ना होता। इनको इजाजत मिली, इन्होंने जलसा किया। हुकूमत है कि आप जलसा नहीं करने देंगे? जमहूरियत भी तो जलसा करने दिया ना, तो जल्सा हुआ, वरना ना करने देते तो ना होता। रूट्स इन्होंने 40 शराइत जो हैं वो एग्री किए थे, जो इन्होंने फॉलो नहीं किए, लेकिन नहीं इम्पोज किए, और वो इन्होंने जो भी किए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने सिक्योरिटी सिचुएशन सब चीजों को देखना है। मेरा पॉइंट जो है, मेरा पॉइंट ये है, रेड जोन में घुसाते हैं मौलवी हज़रात, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, तब सिक्योरिटी किधर होती है? उसकी वजह है ना जी। एक तो इसकी इनकी वायलेंस की जो हिस्ट्री है, चाहे वो ज़मान पाक में पेट्रोल बम हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान पे हमला हो, फिर वो 9 मई के वाकयात हो, और कल की जो तकरीर है, मैं थोड़ा सा वो बताना पाता हूँ। नहीं, एक मिनट मुझे जरा बोले दें, मुझे बात करने दें, मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें। आपके बात पे मैंने नहीं बोला था। देखिए, मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ, लेट मी स्पीक। देखिए, बात ये है कि जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उस जलसे के अंदर, यानी कि बगैरत, कादियानियों के गुलाम, अमरीका के गुलाम, जिहाद करेंगे हम, जानी जिहाद करेंगे, करप्ट, जलील, लानत, बिकाऊ माल, खुसरी, नंगा करके पताएंगे, मैनू नोट विखाओ, मेरा मूड बने, मारेंगे, मरेंगे। उसके बाद फिर बगैरत कोई 10 दफा इस्तेमाल किया, खून भी बहेगा। एक मिनट, मरना भी है, लड़ना भी है, सर पर कफन बांधा है। नहीं, देखें, बात ये है, पॉइंट मैं आपको मैं बताता हूँ। द पॉइंट इज कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह की पोलराइजेशन है, वहां अगर आप कहेंगे कि बांग्लादेश आप भूल जाएंगे, 2 हफ्ते में खान को हम रिलीज करेंगे, तो मैं तो समझता हूं कि ये इस जलसों की क्या जमहूरियत में ये इजाजत है कि आप जलती पे तेल डालें? क्या जमहूरियत में इस चीज की इजाजत है कि आप प्रीच करें वायलेंस
اور آپ پھر کہیں کہ 9 مئی کے واقعات سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. یہی لینگویج آپ 1-1.5 سال استعمال کرتے رہے, پھر یہاں انتشار پھیلا, پھر یہاں لڑائیاں ہوئیں, پھر یہاں خون بہا, تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ از دس ڈیموکریسی؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جمہوریت کے وہ پرائے کے اندر آتی. ٹھیک ہے سر, اگر آپ اجازت دیں سر, یہ وہی سوال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو زبان تھی یا جو تقریر انہوں نے کی, وہ I mean, what was the need for it? ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں. نہیں سر, اب اس سوال کا جواب میں ڈائریکٹ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک بات کر دوں. دیکھیں جو نیا قانون لائے ہیں اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس لیے NOC کے بغیر جلسہ نہ کریں تاکہ لوگوں کے راستے بند نہ ہوں. اچھا سر, ڈیفیکلٹی نہ ہو. پلیز اب تک بیکاز بریک پہ جا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ریڈ زون میں نہ آ جائے, سر روات کا ٹی چوک کیسے بند. اچھا علی امین گنڈا پور کی میں سپیچ تقریر, مجھے بتا دیں ایک لہجہ ایک جلسے میں بات کرنے کا, ایک بندے کو آپ نے ایک وعدہ کیا اس کے ساتھ, آپ نے اس کو کہا جی وداؤٹ ڈسٹربنس آپ کی فیسیلیٹیشن ہوگی, جو ہم نے آپ کو وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو غصے میں آ گئے. ہر انسان جب غصے میں آتا ہے اس کا ایک لہجہ کا سٹائل ایک ڈیفرنٹ, ہر ایک بندے کا بات کرنے کا ایک طریقہ مختلف ہوتا ہے. سر بٹ یہ زبان تو ویسے بالکل مناسب نہیں ہے نا. دیکھیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی, مگر نہیں تو سر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ احتیاط کریں. نہیں سر, یہ کوئی زبان, انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ وہ جو اس کا گوہر صاحب نے کلیریفیکیشن کر دی, معذرت بھی کر لی گوہر صاحب نے, وہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. دیکھیں کون سی چیزیں سیٹل ہوئی ہیں سر؟ نے ان سے معذرت کر لی ہے. کن سے؟ صحافیوں سے, سب سے. اور دوسری دیکھیں ان کا کس کی بات کی طرف اشارہ تھا, کسی کا نام لیا, حالانکہ میں کہتا ہوں نام لینا چاہیے تھا جن سے آپ کا اعتراض تھا. ساری ایز اے ہول انہوں نے کسی صحافی برادری کو نہیں کہا. بالکل سر, تو ہمارے مجاہد ہیں. جب آپ جنرلی کہہ دیں کہ سارے صحافی برے ہیں تو پھر تو وہ سب پہ بات جاتی ہے نا, وہ تو مجھ پہ بھی آ گئی, یہاں جتنے لوگ میرے کالیگز کھڑے ان سب پہ آ گئے. مجاہد ہیں جو کام کر رہے ہیں, مگر پھر چیف منسٹر کو سمجھائے نا, ان کو بھی پتا ہے, مگر چند لوگ, چند ویری فیو, لیکن آپ بھی جانتی ہیں ہم بھی جانتے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ اور موجودہ کٹ پتلیوں کے ایک سر وہ 2022 سے پہلے نا وہ سارے آپ کو بھی سپورٹ کرتے تھے. ہمارے ساتھ نہیں تھے, وہ نہیں تھے, نہ وہ تھے نہ آج ہیں. لیکن کوشچن صرف یہ ہے کہ اگر وہ غلط کر رہے تھے, صرف کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے, وہ بھی غلط تھا. جی بالکل. لیکن آج کل جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. ذرا سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی توجہ دے دیں, یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ویل بی رائٹ بیک, اور اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ہم گفتگو کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب سے اور رانا احسان افضل صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو جلسہ ہوا اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہے. جی رانا صاحب, سر خبر گرم ہے کہ آپ لوگ کچھ لیجسلیشن کر رہے ہیں, نمبرز پورے کر لیے ہیں. کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے سر جوڈیشری کے حوالے سے, آج بتا ہی دیں. دیکھیں نمبر پورے کیے ہیں, ویسے تو پورے نہیں ہیں. میرے خیال سے خلائی مخلوق جو بھی کام پارلیمنٹ میں ہوتا ہے وہ آئینی قانونی ہوتا ہے, اور مجھے تو نہیں ایگزیکٹ پتا کہ کوئی آئینی ترمیم آنے لگی ہے کیونکہ میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. بہرحال سر حکومت کا تو حصہ, حکومت کا تو میں بالکل, میں کیبنٹ کا ممبر ہوں, لیکن ابھی کوئی ایسی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی گوسپ شوسپ تو آپ نے سنی ہوگی, ہم جیسوں کے پاس خبر آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں, کچھ تو سنا ہوگا. اگر کوئی آئینی ترمیم آئی تو وہ سب کے سامنے آئے گی, سر میں تو ان ایڈوانس پڑے گا. نہیں تو میں تو ان ایڈوانس پوچھ رہی ہوں نا سر کہ گوسپ کیا سنی ہے آپ نے پارٹی سے, کچھ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پلان کیا کیا ہے, کس چیز پہ کرنی ہے ترمیم. دیکھیں میرے خیال سے کوئی ایسی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ سے شیئر کروں. سر آپ اتنا مسکرا رہے ہیں, کچھ تو پتا ہوگا سر. دیکھیں میرے خیال سے اگر کوئی ایسا ہوا تو وہ 1-2 دنوں میں سامنے آ جائے. شعیب صاحب آپ کو پتا ہے کون سی آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ آپ کے بھی بندے ٹوٹ گئے ہیں اس کے لیے. دیکھیں ہمارے بندے ٹوٹ نہیں سکتے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. سر آپ کے آدھوں کی تو پارٹی کوئی نہیں ہے سائن, وہ اگر ووٹ دے دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پارٹی ہے, وجہ کیا ہے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے کیا کہا. اچھا پہلے بتائیں سر, آئینی ترمیم آ رہی ہے, آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ نہیں ہے؟ ہم آپ کے ذریعے سن رہے ہیں, پبلک کے ذریعے, مطلب اس طرح ریومرز ہیں ہمارے. دیکھیں نمبر ان کے پورے نہیں ہیں, یہ بات تو طے ہے نا, انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں پورے. اگر کوئی یہ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے تو نہیں ٹوٹنے والے, اور پورے نہیں ہیں. یہ آپ گارنٹیڈ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں ٹوٹے گا؟ اس وقت ہماری انفارمیشن ہے, پہلی بات تو انڈیپینڈنٹ وہ ہے نہیں. سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے کہ یہ 39 معاہدے جو پی ٹی آئی کے ہیں,
یہ 41 میں ہیں جن سے ایفیڈیوٹ لے لیں, ایفیڈیوٹ جمع ہو چکے ہیں تو 7 دن کے اندر نوٹیفائی کرنا تھا, اگر انہوں نے نہیں بھی کیا تو ڈز ناٹ مین کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, لہٰذا ان کا تو کوئی ایز سچ اسٹیچر ایز ان انڈیپینڈنٹ ہے نہیں. اگر وہ غلط ووٹ فرض کرو, مجھے 0.0% چانس بھی نہیں ہے, لیکن فرض کرو کوئی دیتا ہے, آرٹیکل 63 کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر چکی ہے وہ پنجاب والے کیس میں. So you think کہ آپ لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بٹ آپ کے نمبرز کے بغیر یہ پاس کر سکتے ہیں کہ نہیں, یس اور نو؟ نہیں کر سکتے نا, 224 کے پورے نہیں ہیں, اسی طرح سینٹ میں بھی پورے نہیں ہیں. اچھا ایون ایف, جو اس کا مجھے بالکل چانس نہیں نظر آتا, ایون ایف اگر مولانا فضل الرحمان بھی چلے جائیں تب بھی پورے نہیں ہیں نا. رانا صاحب ایک بہت اہم, سر آج بیرسٹر عقیل صاحب نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی, ان کا رؤوف حسن صاحب کی نا کوئی واٹس ایپ چیٹ ہے کسی صحافی وہ کہہ رہے تھے بقول ان کے انڈین صحافی کے ساتھ, وہ مجھے سر بتائیں کہ انڈر واٹ لا ڈز اے گورنمنٹ کیبنٹ ممبر گیٹ ہولڈ آف somebody else's phone conversation؟ دیکھیں یہ تو پھر جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے آفیشلی ریلیز کی ہوگی تو ان کے پاس آئی ہوگی. مجھے تو نہیں یہ پتا کہ ان کے پاس کیسے یہ انفارمیشن لگی, بٹ یہ غلط بات نہیں ہے سر کہ کیبنٹ ممبر جو ہے وہ کسی کا جو فون ہے اگر وہ تحقیقاتی ادارے کے پاس بھی ہے تو وہ مناسب تو نہیں لگتا نا سر کہ جو ایک کیبنٹ ممبر ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ایک ایسی چیز جس کے اوپر ابھی تحقیقات جاری ہیں, کیونکہ ابھی تک کوئی ٹرائل وغیرہ تو شروع نہیں ہوا. دیکھیں یہ تو پھر عقیل ملک صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ان کے پاس کیسی آئی ہے, بٹ آئی ایم ایزیومنگ کہ ان کے پاس کسی تحقیقاتی ادارے سے جس نے آفیشلی اس کو ریلیز کیا ہوگا تو آئی ہوگی, تو اسی طرح وہ یوز کر رہے ہوں گے. باقی تو دیکھیں میرے خیال سے عقیل ملک صاحب وڈ بیٹر نو کہ وہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت آئی مین کیبنٹ ممبرز شوڈ بی ہیلڈ اپ ٹو اے ہائر اسٹینڈرڈ, یہ اینڈ اٹ شوز کہ آپ لوگ انفلوئنس کر رہے ہیں پھر میرے خیال سے پہلے ہمیں یہ اس چیز پہ پہنچنا چاہیے کہ وہ انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آئی اور کیسے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ جب تک ہم اس طے پہ نہ پہنچے تو ہمیں اس کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے, تو ان سے ضرور پوچھ کے پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو کے پی کی پارٹی کے مسائل ہیں, شکیل صاحب اور عاطف خان صاحب, ان کو تو کل جو جہاں سے جلسہ تھا یا جو سی ایم ہاؤس میں پارٹی کی میٹنگ تھی وہاں بھی نہیں بلایا گیا. افضل مربت صاحب کو لے کے آئے مگر الگ آئے, صاحب نے ثوابی سے سر الگ دیکھا ہے, وہ الگ آنے سے تو کوئی حرج نہیں. اب ہم یہاں سنیں نا, ہم یہاں کے 3 ایم این اے ہیں شامات کے, میں اپنا جلوس نکال کے لے کر گیا, عامر صاحب اپنا لے کر آئے, بخاری صاحب کو میں نے وہیں دیکھا. تو بات یہ تھی کہ مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک موقع پہ ایک پارٹی میں آپ کے اختلافات تو ہیں نا, اور خیبر پختونخوا میں تو بہت سیریس ہیں, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کمیٹی سے, لڑائیاں چل رہی ہیں. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی اختلاف چھوٹا موٹا ہوا کرتا ہے. اب آپ کی حکومت میں اتنے اختلافات ہوتے تھے. دیکھیں گورننس میں جہاں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ پارٹ آف دی گورننس ہوا کرتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا 3/4 میجارٹی ہے, اباؤٹ میرے خیال ہے 90 ممبرز ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ہمارے پاس پی پی کے پروونشل اسمبلی کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک دوست ناراض ہو گیا یا کسی کا اختلاف ہو گیا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لیڈر ہے عمران خان, باقی سب ہم ان کے ورکرز ہیں. میرا اور میرے بھائی کے درمیان لڑنے کی بات نہیں, میرے اور میرے بھائی کے درمیان کوئی کسی ایک موضوع پہ اختلاف ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا کسی نے پارٹی چھوڑ دی ہے. جنہوں نے چھوڑنی تھی نا وہ 9 مئی سے پہلے یا اس کے بعد چھوڑ گئے, جن کی فائلیں تھیں وہ بھی چھوڑ گئے, اور جن کو ڈر خوف تھا وہ بھی چھوڑ گئے. اب یہ پارٹی وہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی لڑائیاں جھگڑے. اچھا یہ بتائیں کہ سیکریٹری جنرل کیوں پارٹی کا آپ نے چینج کیا ہے؟ 2 دفعہ ریزائن کیا ہے عمر ایوب صاحب نے. دیکھیں بینگ اپوزیشن لیڈر آف دی نیشنل اسمبلی یہ بہت بڑی فل ٹائم ایک ذمہ داری ہے, اور سیکرٹری جنرل آف دی پارٹی جو ہے وہ ایک فل ٹائم ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں کام بیک وقت ایک بندے سے کرنا وہ اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹیز ہے. میں خود کور کمیٹی کا ممبر ہوں, پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں, مجھے پتا ہے جتنا بہترین کام عمر ایوب نے کیا ہے, تو لیکن اس کی ایک ذمہ داریوں کی ایک لمیٹیشن ہے. بالکل سر 30 سیکنڈز کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو اس جلسے میں ہوئی اوور آل, اور جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کا ہے, وہ اس ملک میں جوڑنے کی سیاست نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی سیاست جانتے ہیں اور وہ تقسیم کی سیاست ہے, وہ اس ڈیوائیڈ کو فردر ایکسٹینڈ کرنے کی سیاست ہے. اور یہ افسوسناک ہے
کہ اس جمہوریت کے اندر اس کی آڑ کے اندر یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو غصہ چڑھ گیا یا وہ یہ ہو گیا, یہ ورکر جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ جو لیڈر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اس کے لیے وہی ہے جو اس نے سنا ہے, اور پھر جب آپ کبھی قریب آتے ہیں تو وہ پھر آگ بھڑک پڑتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ افسوسناک باتیں کی گئیں, اور اگر یہی لہجہ رہا, یہی رویہ رہا, تو پھر دوبارہ 9 مئی کا واقعہ ہو جائے گا, اور پھر یہ کہیں گے کہ آپ نے کرایا تھا, آپ الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے, دیکھیں یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہم نے آپ کو کہا, ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ, سنیں ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ, جو جرم ثابت ہو جائے جس کے خلاف اس کو سزا دو, لیکن کیوں نہیں بناتے؟ 9 مئی اسی طرح کی گفتگو سے ہوا اور یہ دوبارہ ہوگا, اور یہ پولرائزیشن کا ماحول جس طرح کا انہوں نے بنایا ہے وہ دوبارہ اسی طرح بنائے جائیں گے. اگر آپ کے پاس باقی ہمارے خلاف ایویڈنس ہے, آپ تو کے پی میں نہ بنا سکے جوڈیشل کمیشن. بھائی ہم نے عدالت کو درخواست دی نا. اچھا مجھے بتائیں, اگر آپ کے پاس ہمارے خلاف ایویڈنس ہے تو کوئی قانون کا کوئی کورٹ کا فیصلہ لے آئیں, پھر عباس جج وہ فیصلے بھی فائرنگ نہ کرنی پڑتی, کیونکہ یہ جج پوری کو قوم اغوا نے نہ دیکھا کرنا ہے کہ پڑتا. آپ کا کیا رویہ رہا ہے, آپ کی یہ حرکتیں ہی ہیں جو یہ بہت شکریہ, بہت بہت ہے. شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہماری کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا. آج جو نیا عدالتی سال تھا وہ اس کا آغاز ہوا, اور فل کورٹ جو ریفرنس تھا وہ بھی ہوا سپریم کورٹ میں, اور وہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خطاب بھی کیا. انہوں نے آبویسلی بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ ان کا تقریباً 1 سال چیف جسٹس جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے ذکر کیا جو ان کی اچیومنٹس رہی ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا سب سے پہلا کام فل کورٹ اجلاس بلانا تھا جو 4 سال سے نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے جو لائیو سٹریمنگ شروع کی سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر 1 کے حوالے سے, اس کا بھی ذکر کیا. یہ بھی انہوں نے بات کی کہ کس طرح اب ان کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بینچ جو ہے وہ جو بنے گا اس سے کیا فیصلہ آئے گا, کیونکہ تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں سپریم کورٹ پہ کہ بینچز اس طرح کے بنائے جاتے تھے, اور وہ بھی چیف جسٹس کی مرضی سے, کہ پتہ چل جاتا تھا بینچ دیکھ کے کہ فیصلہ کس طرح کا آئے گا. ایڈ ہاک ججز کا ذکر کیا, پینڈنگ کیسز, ان سب ایشوز پہ انہوں نے بات کی. ساتھ میں جو مرات اور پرکس پریولیجز ہوتے ہیں سپریم کورٹ جج کے, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور کس طرح انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ اس طرح کے جو امرات ہیں وہ چیف جسٹس وہ نہ استعمال کریں. بعد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی, تو ایک صحافی نے ان سے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی پوچھا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا تھا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ یا ٹینیور کو لے کے جو تبدیلی کے حوالے سے. تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جواب دیا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں رانا ثناء اللہ صاحب نہیں تھے. میٹنگ میں چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا کہ جو مدت ملازمت ہے تمام چیف جسٹسز کی, اس میں توسیع کرنے کا سوچ رہی ہے حکومت, اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا اس پہ کہ میں مدت ملازمت میں توسیع جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا. یہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا حکومتی جو وزیر تھے وہاں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب ان کو یہ کہا تو یہ بھی ایڈ کیا کہ پتہ نہیں کل میں ہوں یا نہ ہوں. تو یہ انہوں نے اس سارے واقعے کا ذکر بھی کیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موڈیم نواز خان صاحبہ, یہ صحافی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتی ہیں کورٹ کے معاملات پہ, خاص طور سپریم کورٹ. ویلکم ٹو دا شو. جی مریم صاحبہ, بہت اہم دن تھا آج, تقریر بھی ہوئی, غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی, کیا باتیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں, ہمیں بھی بتائیں. دیکھیے آج کیونکہ نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا, اور بیسکلی سمبولک ہوتا ہے یہ کہ ہر سال جب عدالتی سال کا آغاز ہوتا ہے تو تمام ججز مل بیٹھتے ہیں, اس کے بعد تقاریر ہوتی ہیں, ان میں پچھلے سال پر نظر دوڑائی جاتی ہے, آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے. آج کا سال جب کا آغاز ہوا تو ایک جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ سینئر دونوں ججز جو کہ چیف جسٹس کے ساتھ کمیٹی میں بھی ہیں, جو کہ بینچ بنانے سے متعلق فیصلے کرتی ہے, کیسز لگانے کے, وہ دونوں ججز ہی تقریب میں منصور علی شاہ صاحب, بالکل دونوں ہی تقریب میں موجود نہیں تھے. کیا وجہ ہے؟ منصور علی شاہ صاحب تو ملک سے باہر ہے, ایک اپنے امریکہ وہ گئے ہوئے تھے, لیکن جسٹس منیب اختر نے
कल से बेंच में भी होना है, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन वो आज के दिन नहीं थे और वो नहीं आए। तो ये अनयूजुअल बात है, आप क्योंकि आप इसका जिक्र कर रही हैं कि क्या अमूमन जब इस तरह का आगाज होता है साल का तो खास तौर पे जो सीनियर जजेस होते हैं दे मेक एन एफर्ट टू बी देयर? देखिए, नए अदालती साल का आगाज होता है तो वो छुट्टियों के बाद का टाइम होता है, तो जजेस कोशिश करते हैं कि सभी हों। अच्छा। हमने इससे पहले देखा गुज़िश्ता साल जब जस्टिस बंदयाल का बिल्कुल ही आखिरी उनकी रिटायरमेंट से पहले इनफैक्ट वो 4 दिन रह गए थे उसके अंदर, और उनका जो न्यू जुडिशियल ईयर था वही उनका लास्ट दिन भी काउंट हुआ था, तो तब उनके साथ तमाम जजेस थे। कितने उस वक्त पे डिवाइड था, चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के कई खतूत थे, जस्टिस सरदार तारिक, लेकिन सब मौजूद थे। तो जजेस कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये सिंबॉलिक होता है, अगले अदालती साल के लिए अहम दिन होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो मौजूद हों। ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, मगर बहरहाल क्योंकि सिंबलिज्म की हम बात कर रहे हैं और वहां पर आज बात हो रही थी जो तमाम इदारा है अदलिया का, हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो उसके जजेस के दरमियान यकजानियत की, तो उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए तमाम जजेस मौजूद होते हैं। आज एड हॉक जजेस भी थे, जो शरीयत एपलेट बेंच के जजेस हैं वो भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने 2 सीनियर तरीन जजेस नहीं थे। उसके अलावा जो तमाम तर कारकर्दगी का जिक्र चीफ जस्टिस ने किया, उस कारकर्दगी में उन्होंने जिन केसेस का जिक्र किया वो खुशाइन जरूर है, लेकिन वो तमाम तर वो केसेस हैं जो कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे और उनका फैसला चीफ जस्टिस के दौर में हुआ। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में आने वाले केसेस और उनके फैसलों से मुतालिक कोई बात नहीं की, जैसे बल्ले के निशान वाला इंटर पार्टी इलेक्शंस का केस है, उसके अलावा कई जो केसेस उसके बाद आए, मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा फैसला नहीं हुआ मगर वो बेंच तो है, उसके अलावा जो दूसरा मुकदमा है अभी मखसूस नशिस्तों का, उसके हवाले से भी बात नहीं हुई, हालांकि चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के ही दौर का फैसला है वो भी। तो इस तरह से चंद मुकदमात को नजरअंदाज वो जो 3 जजेस के, माफ करिएगा 6 जजेस के खत का मामला था, वो भी मेरे ख्याल में किसी मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचा। देखिए, उसके हवाले से बाद में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सवाल भी हुआ था और उसमें चीफ जस्टिस कादी फैजीसा का एक पॉइंट बिल्कुल बजा है कि अगर 6 जजेस का खत मुकर्रर नहीं हो रहा तो केस मुकर्रर करने का फैसला कमेटी ने करना है, और कमेटी के अंदर बाकी 2 जजेस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जितने के चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा एक जो जज हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली, वो अलील थी, आज उन्होंने ज्वाइन किया काफी अरसे बाद। उनके बारे में यही खबर है कि वो सख्त बीमार है और उनका जो बीमारी का इशू था उसकी वजह से नहीं फिक्स हुआ जो 6 जजेस के खत वाला मामला। लेकिन एक और सवाल चीफ जस्टिस से इस पर हुआ, एक सहाफी हमारे दोस्त है, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर मुसर्रत हिलाली की वजह से ये केस फिक्स नहीं हुआ 6 जजेस वाला, तो मिलिट्री कोर्ट्स में तो आपने उनको निकाल के बेंच ही नया बना दिया है। तो वहां पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि कमेटी से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बताइएगा कि एक्सटेंशन की, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है बार बार और ये कयास राई खत्म नहीं हो रही है कि हुकूमत कोई ला रही है, तौसी करने वाली है। चीफ जस्टिस साहब ने भी उसका जिक्र किया और कहा कि मैं कोई तौसी नहीं लूंगा। देखिए, आज उनसे सवाल जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने जिक्र किया था जो पहले उनकी अटॉर्नी जनरल, जिसका आपने अपने इंटरव्यू में भी जिक्र किया, अटॉर्नी जनरल जो वजीर कानून से राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद से जो उसका ही कहा कि तब मैंने ये कहा था कि जिंदगी का कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, और मुझे ना दे, मतलब पर्सन स्पेसिफिक ना करें कानून साजी। और उसके बाद आज जैसे सब लोग ये समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, ऐसे कुछ कैटेगोरिकली नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस कादी फैजीसा, टीवी पे इतनी खबरें चल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, वो खबरें असल में होता यही है कि यूजुअली जो जजेस के साथ इस तरह की कैंडिड गुफ्तगू होती है उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, और उसकी वजह भी यही होती है कि वो किसी और सिनेरियो में किसी और तरीके से कही गई और वैसे भी वो एक फिर वो बहुत सी गुफ्तगू भी करते हैं, हर शख्स वो चाइनीज विस्पर जैसा सिचुएशन हो गई, हर बंदे ने नई बात कर दी और फिर वो बाद में काफी इस ये खबर कैसे चल गई? देखिए, अब इस खबर के बाद तो हाथ पैर एक तरह से बन गए। अगर हुकूमत के पास आज किसी तरह से भी नंबर खींचतान के पूरे हो जाते हैं और वो तय कर लेते हैं जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए, तो ये थोड़ी होगा कि यहाँ से इनकार कर दिया जाए। जहाँ इदारों की एक दूसरे की इज्जत की बात की जाती है, एहतराम की बात की जाती है, कानून साजी करनी है, पार्लियामेंट ने, अदलिया ने उसका एहतराम करना है, तो फिर उस सिचुएशन में तो डिफरेंट हो जाएगा। दूसरी जो एक और अहम चीज़ है आज के हवाले से वो ये है कि जो एक्सटेंशन का पूरा अभी तक चलता रहा उसमें लग ये रहा है कि हुकूमत खुद भी उस कंट्रोवर्सी को एंड तक अलाइव रखना चाहती है। नोटिफिकेशन आपने नहीं किया,
دوسری جانب نمبرز کے لیے ادھر ادھر میٹنگز ہر جگہ ہو رہی ہیں, تو ایکسٹینشن کرنے کا کچھ حکومت ادھر ادھر میٹنگز کون سے نمبرز کے لیے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جو سیاست دانوں کی آپس میں آج کل میٹنگز چل رہی ہیں, مولانا کی طرف چل رہی ہیں, اس سارے کے پیچھے کہانی یہی سمجھی جا رہی ہے کہ نمبرز پورے کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. مولانا مان جائیں گے تو کچھ قریب ہو جائے گی حکومت ان نمبرز کے جو ان کو چاہیے ابھی 2/3 اکثریت کے لیے. ایک اور جو اس میں اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق اگر آ جاتا ہے فیصلہ انہی دنوں میں اور اس کو بھی نمٹا لیا جاتا ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی نمبرز پورے ہو جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ وہ تمام تر سینیریوز ہیں جن کی وجہ سے حکومت آخری دن تک اس پاسبلٹی کو الائیو رکھنا چاہ رہی ہے, ورنہ کیٹیگوریکلی بے شک کہہ دیا وزیر قانون نے ایک طرف سے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن یہ وہ واحد پوائنٹ ہے ایکسٹینشن والا جس کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے نام لے کے جواب نہیں دیا. وہ کہتے ضرور ہیں کہ سچ چلائیں, سچ پہ بات کریں, لیکن اس والے ایک سوال کے اوپر ابھی تک کوئی کلیئر رائے نہیں آئی ہے. آج کی جو باتیں چل رہی ہے میں اگین کہوں گی وہ چائنیز وسپر والی سچویشن ہوگی. بالکل ٹھیک سنی سنائی بات. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, جو واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک سرونگ جنرل کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے چیئرمین نادرا کے حوالے سے جو کچھ دن پہلے اطلاع آئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو نادرا کے چیئرمین ہیں جنرل محمد منیر افسر, ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا. ایک جو پٹیشن آئی تھی ایک شہری کی طرف سے, اشبا کامران صاحبہ, انہوں نے جو یہ چیئرمین نادرا کی تقرری تھی اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس پٹیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. جسٹس عاصم حفیظ صاحب جو تھے وہ سن رہے تھے اس پٹیشن کو. 30 صفحات پہ مشتمل انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جو تعیناتی ہے اس کو کالعدم قرار کیا جاتا ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کابینہ اور وزارت داخلہ کو بھی بھجوا دیا ہے. یہ جو فیصلہ تھا ان کو تعینات کرنے کا یہ 2 اکتوبر کو ہوا تھا, اور اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے اٹارنی جنرل نے اس فیصلے کو اس لاہور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شیخ صاحب, رپورٹر ڈان نیوز پیپر لاہور, یہ ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی وجی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو اٹارنی جنرل کی طرف سے پٹیشن یا آئی ہے اس فیصلے کے خلاف, اس کے اوپر کچھ ہمیں بتائیں. جی, اٹارنی جنرل آفس نے اس میں ایک اپیل فائل کی ہے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف, جو اب ایک 2 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا. اس میں حکومت کی گراؤنڈز تو آلموسٹ وہی ہیں جو انہوں نے سنگل بینچ کے سامنے لی تھی کہ حکومت کا اختیار ہے اپوائنٹمنٹ کا اور رولز میں چینجنگ کا. تو اب وہ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہمیں سنگل بینچ میں ہمیں سنا نہیں گیا, اور جوڈیشل مائنڈ جو ایک اسٹیریوٹائپ گراؤنڈز لی جاتی ہیں وہی گراؤنڈز لی گئی ہیں اس میں. اچھا سر, تو یہ بتائیے گا کہ جو پٹیشن آئی تھی اس کے اندر کیا آبجیکشنز تھے ٹو دس اپوائنٹمنٹ, اور جو فیصلہ دیا جج صاحب نے انہوں نے کون سی مطلب کہ اس کو کالعدم جو قرار دیا ہے اس کے لیے انہوں نے کیا آرگیومنٹس ایکسیپٹ کیے ہیں یا خود دیے ہیں؟ بنیادی طور پر جو درخواست گزار کا جو اس میں 2-3 گراؤنڈز تھیں, اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو حکومت نے رولز میں امینڈمنٹ کی ہے, نادرا کے جو اپوائنٹمنٹس رولز ہیں اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر کے یہ اختیار دے دیا حکومت کو کہ آپ نیشنل انٹرسٹ میں کسی بھی سرونگ آفیسر آف دا سروس آف پاکستان ہیں آپ اسے ایز اے چیئرمین لگا سکتے ہیں, ناٹ بلو دا رینک آف گریڈ 21. ایک تو اس امینڈمنٹ کو چیلنج کیا تھا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے اس میں پبلک ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی گئی جو کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور اس طرح سے آپ اگر ایک سرونگ آفیسر کو لگائیں گے تو جو دوسرے سٹیزنز ہیں ان کے رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہوگی, وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے پوسٹ کے لیے. ان گراؤنڈز پہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا گیا تھا, جسے عدالت نے بھی اس پہ یہی کہا کہ حکومت نے جو رولز میں امینڈمنٹ کی ہے وہ ایک پرسن اسپیسیفک کی گئی ہے جس کا حکومت کو اختیار نہیں تھا. اور جو اب تو سر یہ بتائیے گا کہ حکومت نے جو رولز میں امینڈمنٹ کی تھی, اول تو یہ کیا کیئر ٹیکر حکومت نے کی تھی, اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی, کس طرح انہوں نے پروسیس کیا تھا اس جی بالکل, یہ جو امینڈمنٹ کی گئی تھی یہ کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں کی گئی تھی, اور اس کو پھر جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی 8 فروری کے الیکشن کے بعد
اس کو جو عدالت نے بھی یہ قرار دیا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اس نے اس اقدام کو ربر سٹیمپ کیا, سمپلی جسٹ ایک نیا نوٹیفیکیشن نکالا, اس پرانے کیئر ٹیکر کی جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن تھا اس کی روشنی میں اس کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر کے جو ہے اس کو انڈورس کر دیا, اپوائنٹمنٹ کو بھی اور رولز کے امینڈمنٹ کو بھی. تو سر کیا یہ اس سے پہلے کوئی ماضی میں اس طرح کے ایگزامپلز آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ اس طرح رولز میں امینڈمنٹ کی جائے؟ کیونکہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں آپ کسی کو بھی یا ایک سرونگ آفیسر کو لگا سکتے ہیں, تو کیا رولز میں اس سے پہلے بھی اس طرح کیبنٹ نے خود امینڈمنٹ کیا نادرا کی حد تک تو رولز میں امینڈمنٹ نہیں کی گئی. جو حکومت نے اس میں اپنا ایک پوزیشن لی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں سرونگ آفیسرز کو چیئرمین لگایا جا چکا ہے, جس پہ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر ماضی میں کوئی کام غلط ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہم اس کو جسٹیفائی کریں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.